مجھے بھلے تم جھوٹا سمجھ لینا، لیکن اس اللہ کے قرآنی وظیفے کو جھوٹا نہ سمجھنا۔ کل ایک بہن کو 3 گھنٹے میں ذاتی مکان کا انتظام کروایا اس عمل نے۔ کل ایک بھائی 35 سے 36 لاکھ کے قرضے میں مرنے جا رہا تھا۔ میں نے کہا مغرب کے بعد 3 چیزیں میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لے۔ اللہ کی قسم رات ہونے سے پہلے اس شخص کا تمام قرضہ معاف ہو چکا تھا۔ یہ عمل تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم کہو گے مجھے اب نہیں چاہیے۔ تمہیں سچا عمل دوں گا آج تمہیں کلیجے کا راز دوں گا مغرب کے بعد کا۔ 3 چیزیں تم نے میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے پڑھنی ہے اور اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ پڑھنا مغرب کی نماز کے بعد ہے۔ اب عمل سن لو۔ اب ویڈیو کا 1 سیکنڈ بھی، 1 ورڈ بھی تم نے اسکپ نہیں کرنا، یعنی کہ ویڈیو تم نے کاٹنی نہیں ہے۔ اگر ویڈیو کاٹ کے آگے بڑھ گئے تو درمیان میں مین چیزوں کو، مین وظیفوں کو بھول جاؤ گے۔ پھر مجھے ہی شکوے شکایت کرو گے، پھر مجھے گلے شکوے کرو گے کہ جناب وظیفہ کامیاب نہ ہوا، حالانکہ میں تو تمہیں سیدھا سچا وظیفہ بتا کے چلا جاؤں گا، لیکن اللہ والو دل سے پڑھ لو گے تو انشاءاللہ کامیابی تمہارے مقدر میں بن جائے گی۔ چیلنج 3 گھنٹے کا ہے۔ اگر یہ عمل 3 گھنٹے میں میری غریب بہنوں، میرے بھائیوں تمہارا اثر نہ کرے، 3 گھنٹے میں بیمار کی بیماری دور، بے اولاد کو اولاد کی خوشخبری ملے گی، رشتوں میں بندش ختم، ظالم کا ظلم ختم، محبت میں ناکامی ختم، بے روزگاری ختم، قرضے ختم، غریبی ختم، اور اللہ کی غیبی مدد تمہارے دروازے پر آئے گی۔ جادو ختم، بندش ختم، بد نظری ختم، ہر مشکل پریشانی 3 گھنٹے میں حل ہوگی اور بڑی سے بڑی حاجت مراد بھی پوری ہوگی۔ اب عمل سمجھ لو۔ دیکھو، نماز مغرب پڑھ لو تو فوری طور پر یہ عمل پڑھ لینا۔ اگر مغرب کی نماز کا وقت جا چکا ہے تو بھی فکر نہیں کرنی۔ مغرب اور عشاء کے درمیان تنہائی میں بیٹھ کر سب سے پہلے تم نے عمل کا آغاز کرنا ہے پہلے وظیفے سے۔ دیکھیں، اب پہلے وظیفے کی باری آ چکی ہے۔ دیکھو، سب سے پہلے درود پاک ہم پڑھیں گے۔ کوشش کیجئے گا کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر درود ابراہیمی میرے غریبوں نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا، صلی اللہ علی محمد پڑھ لینا۔ میرے غریبوں کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر اس جلالی عمل کا آغاز کیجیے گا۔ اب آپ نے فوری طور پر درود شریف پڑھ لیا، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے پہلے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، سورج غروب ہو چکا ہے، دن کی مصروفیات ختم ہو رہی ہے، آسمان پر شام کی خاموشی اتر رہی ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب ایک مومن اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ مغرب کے بعد کا وقت دل کو نرم کرنے والا، روح کو سکون دینے والا اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ڈوب جانے والا وقت ہے۔ ایسے ہی مبارک لمحات میں ایک نہایت عظیم کلمہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کا معنی ہے ہمارا، یعنی کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں بلکہ کامل بھروسے، مکمل یقین اور حقیقی توکل کا اعلان ہے۔ قرآن کریم میں یہ مبارک کلمات اس وقت بیان ہوئے جب کچھ لوگوں نے مسلمانوں کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کی، مگر اہل ایمان نے ڈرنے کے بجائے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی ہمارا سہارا اللہ ہے، ہمارا محافظ اللہ ہے، ہمارا مددگار اللہ ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، دنیا میں انسان کو سب سے زیادہ پریشانی رزق، کاروبار، قرض، گھریلو مسائل اور مستقبل کی فکر کی ہوتی ہے۔ انسان دروازے کھٹکھٹاتا ہے، لوگوں کے سامنے اپنی ضرورتیں بیان کرتا ہے، مگر بعض اوقات ہر دروازہ بند محسوس ہوتا ہے۔ ایسے لمحات میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل دل کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر ساری دنیا ساتھ چھوڑ دے تو بھی اللہ کافی ہے۔ جب بندہ یہ کلمات یقین کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے دل سے خوف کم ہونے لگتا ہے، مایوس دور ہونے لگتی ہے اور امید کی نئی کرن پیدا ہوتی ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی مشکل حالات میں اللہ پر بھروسہ، کامل بھروسہ کیا۔ توکل کا یہی راستہ بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ سوچئے،
اگر زمین والوں کے خزانوں کی چابیاں کسی کے ہاتھ میں نہیں بلکہ آسمان و زمین کے مالک کے ہاتھ میں ہے تو اصل توجہ کس طرف ہونی چاہیے؟ جب بندہ اللہ کو کافی سمجھ لیتا ہے تو اس کا دل مخلوق کی محتاجی سے نکل کر خالق کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس مال کم ہوتا ہے لیکن دل کا سکون بہت زیادہ ہوتا ہے، اور کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس دولت کے انبار ہوتے ہیں مگر دل بے چین رہتا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل انسان کو صرف رزق ہی نہیں بلکہ دل کا سکون، قلبی اطمینان اور روحانی طاقت بھی عطا کرتا ہے۔ مغرب کے بعد جب دن کی تھکن ختم ہونے لگے تو اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ بیٹھیں، اپنے دل کی بات اللہ سے کریں، اپنے مسائل اللہ کے سپرد کریں، اور یہ یقین پیدا کریں کہ جو رب پرندوں کو رزق دیتا ہے، جو سمندروں میں مخلوق کی پرورش کرتا ہے، جو زمین کے اندر موجود جانداروں کو نہیں بھولتا، وہ اپنے بندے کو بھی نہیں بھولتا۔ یاد رکھیں، اصل خزانہ صرف مال نہیں بلکہ اللہ کی رضا، دل کا سکون، ایمان کی مٹھاس، رزق میں برکت اور مشکلات میں آسانی ہے۔ جب بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ خود کو تنہا محسوس نہیں کرتا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اسی لیے مغرب کے بعد کے مبارک لمحات میں اس عظیم ذکر کو محبت، یقین اور توکل کے ساتھ پڑھیں، اپنے دل کو اللہ کے حوالے کریں، اپنی پریشانی کو اللہ کے سپرد کریں، اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، ان کی مشکلات کو جانتا ہے اور ان کے لیے بہترین فیصلے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا توکل، کامل یقین اور اپنے ذکر کی رزق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ نے پہلے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو مغرب کے بعد کے اس عمل میں کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ دیکھیں، مغرب کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر عمل کا آغاز کیا۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور آگے کچھ اور وظیفے پڑھنے ہیں۔ صرف ایک آدھی منٹ میں تمام چیزیں پڑھ لو گے۔ پڑھنا مغرب اور عشاء کے درمیان ہے، اگر کسی اور وقت یہی عمل کرو گے تو فائدہ نہ ہوگا۔ یہ عمل مغرب اور عشاء کے درمیان تنہائی میں بیٹھ کر ایک بار پڑھ لیا تو پوری زندگی اس عمل کے عاشق بن جاؤ گے۔ بیمار ہو تو بیماری دور، بے اولاد ہو تو بے اولادی دور، ظلم ختم، زیادتی ختم، غریبی ختم، قرضے ختم، رشتوں کی بندش ختم، اچھے میری بہنوں کے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے، من پسند نوکری، من پسند شادی، دنیا کی کوئی مشکل ہے، دشمن ہے تو دشمنی آپ کی ختم ہو جائے گی، لوگ نفرت کرتے ہیں تو محبت کریں گے، جہاں جاؤ گے لوگ کھڑے ہو کر سلام کریں گے۔ عمل کے پڑھتے ہی رزق انشاءاللہ دروازے توڑ کر آئے گا۔ مغرب کے بعد کا یہ سچا عمل ہے۔ اب آپ نے 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے ہی یا حیو یا قیوم کو کیسے کتنی بار پڑھنا ہے؟ میرے عزیز دوستو، اب میں آپ کو اللہ پاک کے 2 ایسے عظیم ناموں کے بارے میں بتانے والا ہوں جنہیں سن کر دل پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے، روح کو سکون ملتا ہے اور بندے کا تعلق اپنے رب سے مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ مبارک الفاظ ہیں یا حیو یا قیوم۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ کی عظیم صفات کا اعلان ہے۔ یا حیو یعنی کہ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، وہ ذات جس پر کبھی موت نہیں آتی، جس کی زندگی ازلی بھی ہے اور ابدی بھی۔ دنیا میں ہر چیز فنا ہونے والی، ہر انسان ایک دن اس دنیا سے چلا جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور یا قیوم یعنی اے سب کو قائم رکھنے والے، وہ ذات جو پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، سورج اپنی مقدار میں چل رہا ہے، چاند اپنی روشنی بکھیر رہا ہے، سمندر اپنی حدود میں ہے، زمین اپنے نظام پر قائم ہے، یہ سب اللہ یعنی کہ قیوم کی قدرت کا مظہر ہے۔ میرے دوستو، جب انسان پریشانیوں میں گر جاتا ہے، جب راستے بند محسوس ہوتے ہیں، جب دل بے چین ہو جاتا ہے، تب اسے یاد آتا ہے کہ میرا رب حیو یعنی کہ حیو بھی ہے اور قیوم بھی۔ وہ زندہ رب میری ہر آہ سن رہا ہے، وہ قیوم رب میرے حالات سے غافل نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اپنی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ الحی القیوم ہے۔ یہ وہ صفات ہے جن میں بندے کے لیے امید، سکون، بھروسے کا سمندر موجود ہے۔ سوچی، جب پوری دنیا سو جاتی ہے تو بھی اللہ جاگ رہا ہوتا ہے، جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں تو بھی اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، جب لوگ یعنی کہ انسان کو بھول جاتے ہیں تو بھی اللہ اپنے بندے کو نہیں بھولتا۔ کتنی عجیب بات ہے، انسان اپنی کمزوری کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے اور اس کا رب طاقت، رحمت اور کرم کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یا حیو یا قیوم،
انسان کو یاد دلاتا ہے کہ اصل سہارا اللہ ہے، اصل طاقت اللہ ہے اور اصل مددگار اللہ ہے۔ اگر دل بے چین ہو تو اللہ کی مدد رجوع کرو، اگر امید کمزور ہو جائے تو اللہ کی طرف رجوع کرو، اگر زندگی کے مسائل زیادہ محسوس ہو تو اللہ کی طرف رجوع کرو، کیونکہ جس رب کے نام میں حیو اور قیوم جیسی عظیم صفات جمع ہو، اس کی رحمت سے نا امید ہونا مومن کی نشانی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، دنیا کی دولت، شہرت اور طاقت عارضی ہے، مگر اللہ کا قرب ہمیشہ رہنے والا خزانہ ہے۔ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ بندے کا دل اپنے رب کے ساتھ جڑ جائے، سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے پر راضی ہو جائے، سب سے بڑی راحت یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ جب بندہ یا حیو یا قیوم میرے دوستو کہتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے عرض کرتا ہے، اے میرے زندہ اور ہمیشہ باقی رہنے والے رب، میں کمزور ہوں تو طاقت والا ہے، میں محتاج ہوں تو بے نیاز ہے، میں فانی ہوں تو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، میں پریشان ہوں تو ہر مشکل کا حل تیرے پاس ہے۔ بس اے اللہ ہمیں اپنے ذکر کی مٹھاس عطا فرما، اپنے قرب کی دولت عطا فرما، اپنے فضل و کرم سے ہمارے دلوں کو زندہ فرما، ہمارے ایمان کو مضبوط فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرے غریب دوستوں، مغرب کے بعد پہلا وظیفہ آپ نے صرف اور صرف 3 بار پڑھ لی، یعنی کہ 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ لیا، تو سیکنڈ نمبر پر یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کو آپ نے صرف اور صرف میرے غریب دوستوں کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے یا حیو یا قیوم کا معجزاتی وظیفہ میرے غریب دوستوں صرف اور صرف میرے دوستوں 21 بار یعنی کہ 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ اب ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر مغرب کے بعد 2 وظیفے پڑھ لی ہیں، اب تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھ لیں تاکہ آپ کے بھی حالات بدل جائیں، تاکہ آپ کی بھی غربت اور غریبی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے۔ دوستو یا ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے رب، یہ 2 الفاظ اتنے محبت بھرے ہیں کہ بندہ جب انہیں اخلاص سے کہتا ہے تو گویا اپنے خالق کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ قرآن کریم میں مومنوں کی بے شمار دعائیں یا ربنا سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ انبیاء صالحین تو اور نیک بندوں کی پکار ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جن میں عاجزی بھی ہے، محبت بھی ہے، امید بھی اور بندگی بھی۔ میرے دوستو بہنوں، دنیا میں انسان بہت سے سہارے تلاش کرتا ہے، مگر ہر سہارا ایک دن ختم ہو جاتا ہے، مال ختم ہو سکتا ہے، طاقت ختم ہو سکتی ہے، دوست ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن رب کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ جب بندہ یا ربنا کہتا ہے تو گویا عرض کرتا ہے، اے ہمارے رب، تو ہی پیدا کرنے والا ہے، تو ہی پالنے والا ہے، تو ہی رزق دینے والا ہے، تو ہی مشکلوں کو آسان کرنے والا ہے، تو ہی دلوں کے راز جاننے والا ہے۔ کتنی عظیم بات ہے کہ آسمانوں کا مالک اپنے بندے کی آہ بھی سنتا ہے، وہ دل کی وہ بات بھی جانتا ہے جو زبان پر نہیں آتی، وہ آنکھ کے اس آنسو کو بھی دیکھتا ہے جو کسی نے نہیں دیکھے۔ یا ربنا صرف ایک ذکر نہیں بلکہ بندے اور رب کے درمیان محبت کا ایک پل ہے۔ جب انسان ٹوٹ جاتا ہے تو یا ربنا اسے جوڑ دیتا ہے، جب انسان مایوس ہوتا ہے تو یا ربنا اسے امید دیتا ہے، جب دل بے چین ہوتا ہے تو یا ربنا سکون عطا کرتا ہے۔ سوچئے، وہ رب جو سمندروں کی گہرائیوں میں مخلوق کو رزق دیتا ہے، وہ رب جو اندھیری رات میں ایک چونٹی کی حرکت سے بھی واقف ہے، وہ رب جو پرندوں کو بھوکا نہیں یعنی کہ بھوکا اٹھا کر شام کو سیر کرتا ہے، کیا وہ اپنے بندوں کو بھول سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی لیے جب بھی دل پریشان ہو، جب بھی زندگی کے بوجھ زیادہ محسوس ہو، جب بھی راہ سے مشکل لگے، اپنے رب کو پکاریں، محبت سے کہیں، یا ربنا، اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے دلوں کو نور عطا فرما دے، ہمیں ایمان کی مٹھاس عطا فرما، ہماری زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرما، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما، یا ربنا، ہمیں اپنی رضا کا راستہ دکھا، یا ربنا، ہمیں اپنے ذکر کی لذت عطا فرما، یا ربنا، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرے دوستوں، یا ربنا یا ربنا یا ربنا کرتے ہوئے آپ نے اپنی زندگی میں شاید بہت سے وظیفے پڑھے ہوں، لیکن آج مغرب کے بعد کے اس سچے عمل میں آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ لیا، یا حیو یا قیوم کو پڑھ لیا، تو تیسرے اور آخری نمبر پر یا ربنا یا ربنا یا ربنا کو پورے آپ نے 100 بار 100 ٹائم والی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور 100 بار جیسے ہی یا ربنا کو پڑھ لیں تو آخر میں درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے
مانگنا شروع کریں. بن مانگے بھی آج سب کچھ مل جائے گا، لیکن آپ نے آج رب کریم سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، تمام مرادوں کے لیے، بیماری پریشانی کے لیے، تکلیفوں کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنا ہے. انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے. یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے. وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ پاک ہم سب کو خوش و آباد رکھے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.